بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ فضائل المہاجرین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مہاجر صحابہ سے متعلق یعنی بالخصوص وہ جنہوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی، ان کے کیا فضائل ہیں۔ چونکہ ہمارا جو موضوع ہے فضائل المہاجر یعنی فضائل الصحابہ سے متعلق، اس میں سے یہ جو حصہ ہے کتاب کے شروع میں دیکھیں، وہ نام یاد رہنا آپ کو۔ صرف فضائل الصحابہ پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں بولنا، بلکہ فضائل الصحابہ حسب الحوادث والوقائع۔ حسب الحوادث ڈبل آواز کیوں آ رہی ہے؟ اس میں اخلاص کم ہو جاتا ہے، اس میں نماز میں بھی بیان میں بھی آواز جب ایک سے دو مرتبہ آتی ہے نہیں۔ اچھا نہیں، نماز میں ویسے ہو رہا تھا، اس میں خشوع خضوع کم ہو جاتا ہے اس میں جی۔ تو یہ حدیث ہم لوگ پڑھ رہے تھے جو صحابہ کی فضائل سے متعلق ہے، لیکن ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ یعنی جو صحابہ کی جو فضائل ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ حسب الحوادث والوقائع، ایسی کسی جماعت صحابہ کی ایسی کوئی جماعت جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کسی حادثے کی بنیاد پر ان کی وہ فضیلت جو رونما ہوئی ہو، تو اس میں ایک ہم لوگ ہے نا فضائل مہاجرین الی الحبشہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ بالخصوص یہ تھوڑا عموم ہے، وہ خصوص تھا اور یہ اس میں عموم، وہ خاص ہیں جو صرف حبشہ کے لیے، اور یہ عام ہیں جو بھی مہاجرین صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پہلی جو حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے، اور اس حدیث میں جو الفاظ مانے تھے وہ ہم لوگوں نے پڑھا۔ ابھی آپ کھول کے رکھیے، ہم لوگ اصل حدیث پڑھیں گے۔ کہاں ہیں سب کے نسخے؟ آپ کا نسخہ کلاس میں معلوم تھا نا، تو بھولنا نہیں، وہ ضروریات میں سے جی۔ پیچھے آپ کا نسخہ، آپ کے پاس نسخہ نہیں اس کا سامنے آپ کا؟ ہاں وہی بول رہا ہوں، کلاس ہے معلوم ہے تو پھر اس کا اندازہ ہونا اس کا۔ ہاں آپ لوگ پڑھنے میں اور کسی اس میں ایسی چھوٹی موٹی چیزوں میں کمی بیشی کریں گے، اس کا اثر میرے اوپر ہوگا، میں بھی پڑھانے میں دلچسپی نہیں لوں گا۔ یہ سب چیزیں ضروریات میں سے، آپ نے نام لکھوائے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے۔ کوئی نہیں آ رہے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو ہے جنہوں نے نام لکھائے ہیں ان کا آنا ضروری۔ دیکھیں نا اس میں کتنے آئے ہیں، اس میں کتنے آئے ہیں۔ ایسے جو لوگ جو پابندی سے نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہیں حسن؟ ہاں ہمارے اہلیہ ہے کیا؟ جو لوگ پابندی سے نہیں آ رہے نام نکال دو ان کا۔ وہ کون ہے دیکھنا نہیں، نام نکال دینا ان کا، میں جیسے بول رہا ہوں ویسا سننا۔ جو لوگ پابندی سے نہیں آ رہے ہیں ان کے نام نکال دو، ضرورت نہیں ایسے لوگوں کی جی۔ کسی لیے اجازت؟ اچھا تو لیکن وہ اجازت سب بات کی چیز ہے، پہلے کلاس ہے۔ جو لوگ پابندی سے نہیں آتے ہیں ان کا نام نکال دیجئے، ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں جو دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ ہاں نکال دیجئے ایسے لوگوں کا نام، ضرورت نہیں ہے بالکل۔ جن میں پڑھنے میں دلچسپی نہیں ان کو پڑھانے میں بھی دلچسپی نہیں ہوگی میرے لیے۔ خواتین میں کون پابندی سے نہیں آ رہے ہیں، کون اجازت اطلاع نہیں دیتے ہیں یا ایسی غیر ذمہ دار ہیں، بغیر کسی چہرہ دیکھے کہ نام نکال دینا ان کا۔ متوجہ ہو گئی؟ 2 ہیں 3 ہیں کوئی ضرورت پڑے گی، 1 بھی ہے کافی ہے انشاءاللہ۔ کوئی بھی نہیں پڑھ رہے کوئی مسئلہ نہیں، جو لوگ نہیں پڑھنا چاہتے ان کے لیے تعلیم نہیں دی جائے گی، یا پھر کسی اور سے پڑھ لینا۔ ہمارے سے پڑھنا ہو تو پھر پوری قربانی دینی پڑے گی آپ کو، یہ بات ضروری ہے، یاد رکھ لیجئے۔ تو یہ سب چیزیں مجھے آئندہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نسخہ نہیں لایا، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنا نسخہ ہمیشہ ہونا، وہ پہلے بندوبست کرنا آپ۔ چلیے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان سے مروی جو حدیث ہے اس کے الفاظ مانے ہم لوگوں نے پڑھے۔ ابھی اس حدیث کی انشاءاللہ ہم لوگ پہلے ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی شرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں حدیث میں میرا مقصد کچھ اور تھا، میں نے اعراب نہیں لگوایا اس میں، صرف متن میں لگوایا ہوں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑی تمرین ہو جائے، بغیر اعراب کے پڑھنے کے آپ عادی ہوں جو عربی زبان سیکھ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ میں خود پڑھ لیتا ہوں،
اگلی بار دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ حدیث پہ غور کیجیے آپ, الفاظ معنی سب یاد ہونے چاہیے. عن عامر بن سعد بن مالک عن ابیہ, عامر بن سعد بن مالک عن ابیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. یہ عامر بن سعد اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ خود بھی بڑی اہم بات ہے, پھر ہم دوبارہ آئیں گے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صاحب واقعہ ہے نا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صاحب واقعہ ہیں, اور ان سے اس حدیث کو یہاں پر روایت کرنے والے کون ہیں؟ عامر ان کے بیٹے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عامر. یہ حدیث بڑی اہم ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے عامر روایت جو کر رہے ہیں, ان کے بیٹے عامر, یہ خود اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اس حدیث کے جو اصل راوی ہیں, صاحب واقعہ ہیں, وہ کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ان کے جو بیٹے عامر جو روایت کر رہے ہیں نا, وہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. وہ کیسے میں آگے بتاؤں آپ کو, اسی لیے دھیان میں رکھیے, یہ بولنا چاہ رہا ہوں. عامر ابن سعد ابن مالک عن عامر ابن سعد ابن مالک, عامر ابن سعد ابن مالک رحمہ اللہ, عن ابیہ وہ روایت کر رہے ہیں اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے رضی اللہ عنہ. قال کہتے ہیں, یہاں سے کون مراد ہیں؟ قال سے مراد کون مراد ہیں؟ جی سعد بن ابی وقاص صاحب واقعہ رضی اللہ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, عادنی میری عیادت کی, میری تیمارداری کے لیے آئے, میری عیادت کے لیے آئے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع, عام حجۃ الوداع دو بھی پڑھا جاتا ہے, عام حجۃ الوداع یعنی جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو حجۃ الوداع جو ایک ہی حج آپ نے کیا اور آخری حج تھا آپ کی زندگی کا, ایک ہی حج تھا وہ. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے, سعد بن ابی وقاص بھی ساتھ تھے رضی اللہ عنہ. وہ اتنے بیمار پڑ گئے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ابھی انتقال ہو جائے گا, ابھی ان کا انتقال ہو جائے گا. کم و بیش اس وقت ان کی عمر صرف جو ہے 40 سال کے آس پاس عمر تھی ان کی, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ عام حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے. من مرض اشفیت منہ علی الموت, یعنی ایک اس بیماری کے حالت میں جس میں کہ اشفیت منہ علی الموت, جسے میں سمجھ رہا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے گا, جس میں واضح طور پر یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ فی الحال میرا انتقال ہونے والا ہے. یہ چیز نمایاں تھی, موت کا ڈر لگا ہوا تھا, یعنی موت بالکل واضح تھی. ڈر مطلب جو فطری جو خوف ہوتا ہے وہ موت کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ شاید اس میں جو ہے ان کو پھر شفا بھی نہیں ہوگی. ہاں نہیں, سفر کے دوران مطلب مکے کے اندر حج کے موقع پر کی بات ہے یہ. فقلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس عیادت کے لیے آئے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, فقلت میں نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلغ بی من الوجع ما ترى, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلغ بی من الوجع, الوجع تکلیف کو بولتے ہیں, یعنی بہت سخت بیماری ہو تب اہل عرب اس بیماری کو بتلانے کے لیے الوجع بولتے ہیں. کہا کہ بلغ بی الوجع, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے, ما ترى آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا, ما ترى جو آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی مجھے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے, میں کس قدر بیمار پڑ چکا ہوں اور میں کتنا کمزور اور نڈھال ہو چکا ہوں, یعنی بالکل موت کے قریب ہوں میں, ما ترى, اور یہ چیز آپ سے بالکل جو ہے یعنی آپ کے علم میں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ میرا مشاہدہ کر رہے ہیں. وَأَنَا ذُو مَالٍ, اب انہوں نے ایک اور بات کہی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَأَنَا ذُو مَالٍ, اے اللہ کے رسول میں یعنی بہت زیادہ مال والا ہوں, مال کی فراوانی ہے, ذو مال مال والا, دولت یعنی اللہ نے مجھے خوب دولت سے نوازا ہے. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ, ایک تو میرے پاس دولت خوب ہے, دوسری بات یہ ہے کہ میرے وارثین میں کوئی ہے ہی نہیں سوائے ایک بیٹی کے, ان کا نام تھا عائشہ.
صرف ایک بیٹی ہے مجھے. اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کا واقعہ پیش آیا تو صرف ایک ہی بیٹی تھی ان کو, عائشہ رضی اللہ عنہ. اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کون ہیں؟ ان کے ایک اور بیٹے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آپ کی تفصیل آپ کو معلوم ہوگی انشاءاللہ. کہا کہ میرے وارثین میں کوئی نہیں سوائے میری ایک بیٹی کے. افاتصدق بثلث مالی, افاتصدق بثلث مالی. کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں, ایک حصہ میری بیٹی کے لیے. جتنا بھی میرے پاس اللہ نے مال عطا کیا ہے, کیونکہ وارث ایک ہی صرف ان کی بیٹی تھی. کہا کہ میرا جتنا بھی مال ہے اسے میں 3 حصوں میں بانٹ دوں, اور ان میں سے ایک حصہ میری بیٹی کے لیے اور اس کے 2 حصے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا, نہیں, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے نہیں تھی, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے. یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے نہیں تھی, اس لیے کہ وراثت کے احکام و مسائل اس سے پہلے ہی نازل ہو چکے تھے. یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے, یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کم و بیش 3 مہینے کے آس پاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, اور وراثت کے پورے احکام و مسائل, بلکہ صرف وراثت کے نہیں تقریباً سارے احکام و مسائل اس سے پہلے جو نازل ہو چکے تھے. تو وراثت کے احکام و مسائل بھی نازل ہو چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ وحی کی روشنی میں فرمایا کہ لا, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا جتنا بھی مال ہو, بھلے ہی ایک تمہاری وارثہ ہیں, ایک ہی بیٹی ہے تمہاری, اس کے باوجود بھی مال کے 3 حصے کر کے صرف ایک حصہ اپنی بیٹی کے لیے 2 حصے جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہوں, لا, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. قال فاتصدق بشطر, شطر کے معنی بھی ایک سے زائد ہیں. میں آپ کو لکھوایا تھا نہیں, اس میں ایک معنی ہے جہت, فولی وجہک شطر المسجد الحرام, سمت. ایک معنی ہے نصف کے معنی میں. کس معنی میں؟ نصف کے معنی میں. شاطر وغیرہ سب اسی سے لفظ بنا ہے وہ. تو اس کا ایک معنی ہے نصف. اطور شطر الایمان, حدیث کا ایک ٹکڑا ہے وہ, صحیح مسلم کی, تقریباً لوگ جانتے ہیں. تو شطر کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ نصف کے معنی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے مال کے 2 حصے کر دیتا ہوں, آدھا آدھا برابر, آدھا میری بیٹی کے لیے, آدھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث یا سعد. کیا فرمایا؟ الثلث یا سعد, یعنی مال کے جو 3 حصے کر کے, جو تم نے پہلے جو پوچھا تھا نہیں کہ جو یہ 2 حصے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے جائیں گے, ایک حصہ اپنی بیٹی کے لیے, اس کے برعکس ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو, 2 حصے اپنی بیٹی کے لیے, الثلث. پھر یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والثلث کثیر, یعنی 1/3 مال جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جو نکال رہے ہو نا, وہ بھی زیادہ ہے. اس میں سے بھی کچھ حصہ نکال کے اپنی بیٹی کے لیے رکھو, اس میں سے بھی ایک حصہ اپنی بیٹی کے لیے رکھو. اس کے بعد دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا ہے. انک ان تذر ذریتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو, تم اپنے بچوں کو, تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کے جاؤ. یعنی اگر تمہارے پاس مال ہے, مال پورا ان کے نام کر کے جاؤ, آپ ان کے نام مال کر کے جاؤ. یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے کہ تم انہیں ایسی حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ یعنی ایک وقت کے کھانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں, لوگوں سے صرف جو ہے ضرورت کے لیے مانگتے پھریں اور پریشانی کی زندگی گزاریں. اس لیے تمہارا جو مال ہے سب کچھ تم اپنے آل اولاد اور اپنے وارثین کو دے کے جاؤ, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے بنسبت تم تمہارے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے جاؤ اور تمہارے بعد تمہارے وارثین کی جیب خالی ہو اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو. بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہاں چلیے اس کے بعد دیکھیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمایا. یہاں ایک بڑی پتے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ, یعنی تم کچھ بھی خرچ کرنے والے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کی خاطر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجہ کے خاطر, تم کچھ بھی خرچ کرنے والے ہو. یا اللہ کی ذات کی خاطر ترجمہ نہیں کرنا, سمجھ رہے نا, وجہ اللہ ہے, وجہ اللہ وہی ترجمہ کرنا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجہ کے خاطر تم جو بھی خرچ کرنا چاہو، اسی لیے میں آگے بتلاؤں گا، اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، آگے اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجہ کے خاطر تم جو بھی خرچ کرو، الا آجرک اللہ بہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس کا اجر دے کے رہے گا، اس کا بدلہ ضرور دے گا رب العالمین۔ یعنی تم ایسا خرچ نہیں کرتے ہو سوائے اس کے کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تم جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور تمہیں عطا کرے گا اس کا بدلہ۔ خرچ کرنے پر، کسی کی مدد کرنے پر عموماً بات یہی آتی ہے کہ باہر گھر والوں پہ مدد کرنا، باہر گھر والوں کی خاطرداری کرنا۔ اسلام نے یہ ہمیں ذہن بنایا کہ ہماری پیسوں کا، ہماری دولت کا سب سے زیادہ مستحق ہمارا اپنا گھرانہ۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حتی اللقمہ تجعلها فی امرأتک، یہاں تک کہ اس نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو کہ تم اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں تم ایک لقمہ ڈالو گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ صرف اسے آپ جو ہے کچھ لا کر کے کھانا وغیرہ دے دیں وہ کھا لے، یا جو ہے کچھ اناج وغیرہ لا کر کے رکھ دیں وہ پکا کر کے کھا لے، وہ معنی نہیں ہے یہاں پر۔ وہ تو فرائض میں سے، یعنی ایک محبت کا جو ایک اور آخری جو درجہ ہوتا ہے، ایک اور جو درجہ ہوتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، اس لیے کہ تمہاری محبت جائز محبت ہے، یہ تمہاری جو محبت ہے، اس لیے کہ آگے اس پر بھی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو پہلے اس کا ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد صحابی نے کہا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخلف بعد اصحابی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو میں اتنا جو بیمار ہوں نا، میں اتنا جو بیمار ہوں، کیونکہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے مدینے کو، ان کو ڈر لگا ہوا تھا کہیں موت نہ آ جائے۔ کہا کہ اللہ کے رسول جو میں اتنا جو بیمار ہوں، کیا ایسا ہو جائے گا، کیا ایسا ہونے والا ہے کہ میں یہیں رہ جاؤں گا اور میرے سارے ساتھی واپس چلے جائیں گے، میں ان کے پیچھے رہ جاؤں گا، وہ مجھے پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ایک طرح کا ڈر لگا ہوا تھا ان کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لن تخلف، انک لن تخلف، یقیناً تم ہرگز بھی پیچھے نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، ایک پیشن گوئی تھی، ایک نبوی خبر تھی یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یعنی تم پیچھے رہ جاؤ گے، ایسا نہیں، تم یہیں کے یہیں رہ جاؤ گے اور تمہارے ساتھی آگے نکل جائیں گے، ایسے نہیں، تم بھی جائیں گے ان کے ساتھ۔ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہمت بند، یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کیا بولتے ہیں، صرف تسلی دینے والی ایک بات نہیں ہے، ایک نبوی خبر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوی خبر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتعملوا، صرف تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ گے اتنا ہی نہیں، تم تو ساتھ چلو گے ہمارے ساتھ میں، فتعملوا عملا تبتغی بہا وجہ اللہ، تم جو بھی اللہ کے وجہ کے خاطر عمل کرتے جاؤ گے، یعنی تم عمل کرو گے آگے، تم سے آگے اچھے اچھے عمل ہونے والے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تم اللہ کے وجہ کے خاطر جو بھی عمل کرو گے، الا ازددت به درجة ورفعة، الا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا، تمہارا مقام اور مرتبہ جو بلند کرے گا، تمہاری شخصیت بڑی ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفْ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، یعنی لعل کے معنی اصل میں ایک طرح سے ایک امید بتلانے کے لیے، ایک تمنا کا اظہار کرنے کے لیے کہ شاید ایسا ہوگا، ممکن ہے ایسا ہو جائے، لیکن نبوی زبان سے جب اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے، تھوڑا ہونے کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ یہ بس ایک طرح کی ایک ادھوری بات نہیں رہتی، ایسا ہو جائے، جیسے ایک آدمی کا ایک تجربہ رہتا ہے، ایک تخمینہ رہتا ہے، آدمی ایک تجربے سے فائدہ اٹھا کر کے بولتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہو جائے گا، نہیں کام نکل جائے گا، یہ ایسا نہیں، یہ نبوی خبر ہے، اس کے اندر تاکیدی معنی آتا ہے، یہ ہونے والی بات ہے۔ یہ کہا کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں میں سے شمار کرے گا جن کی عمریں لمبی ہوں گی، تخلف یعنی تم ایک زمانے تک زندگی گزارو گے، پھر اس کے بعد ایسا بھی ہوگا کہ ایک بہت بڑی قوم کو تم سے فائدہ ہوگا، تم سے فائدہ اٹھائے گی ایک قوم، اور ایک قوم ایسی بھی ہوگی جسے تمہاری ذات کو بنیاد بنا کر کے انہیں نقصان پہنچایا جائے گا، یعنی تم سے نقصان ہوگا ان کو، اور ایک بڑی قوم ایسی ہوگی جو تم سے فائدہ اٹھائے گی، وہ کس اعتبار سے آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کی، اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، اے اللہ تو میرے اصحاب جنہوں نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی ہیں اور آج حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہیں، اے اللہ تو ان کی ہجرت کو پورا فرما، یعنی انہیں پورا ثواب عطا فرما، اور ان کی جو تمنائیں ہیں کہ یہاں نہیں مرنا چاہتے ہیں، یہاں نہیں رہنا چاہتے ہیں، مدینہ جانا چاہتے ہیں، تو ان کی ہجرت کو پوری فرما، کامل فرما دے۔ اللہم امضی اصحابی ہجرتہم، اے اللہ تو ان کی ہجرت کو پوری فرما دے، یعنی مکمل طور پر ایک ہجرت کی جو بات ہونے والی ہے، تیرے لیے تیرے خاطر انہوں نے قربانی دے کر مدینہ گئے، اے اللہ تو انہیں مکمل طور پر ہجرت کا جو فائدہ ہے، جو ثواب ہے اور اس کا جو مکمل معاوضہ ہے تو انہیں عطا فرما، اور جو ہے وہاں پر مرنے سے، جہاں سے ہجرت کے لیے نکلے تھے، ایک طرح کا عیب، ایک طرح کی ایک بری بات سمجھی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے یہ دعا فرمائیں۔ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سعد ابن خولہ، سعد ابن خولہ، خولہ ان کے والد کا نام نہیں ہے، ان کی ماں کا نام ہے، ان کی ماں کا نام ہے۔ ایسا کچھ ہے کہ صحابہ میں سے اسلام آنے سے پہلے بھی عربوں میں ایسا تھا کہ کچھ لوگ اپنی ماں کی طرف نسبت کرتے تھے کسی وجہ سے، کبھی ماں کی بہادری کی وجہ سے، کبھی ماں کی شہرت کی وجہ سے، کبھی ماں کے زیادہ احسانات کی وجہ سے، کبھی ماں کسی قوم کی ایک طرح کی بڑی تھی، لوگ اس کی طرف جایا کرتے تھے، اس خاتون کی طرف، تو اس کی زیادہ شہرت ہو گئی یا اس نے کچھ ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے لوگ اس نام سے زیادہ معروف تھے، تو ان کی آل اولاد، بلکہ صرف ان کی سلبی اولاد، ان کی حقیقی اولاد ہی نہیں، ان کے پوتے، ان کے نواسے، آنے والے اولاد بھی ان کی طرف نسبت کیا، ان کی طرف منسوب ہو جاتی تھی۔ تو سعد ابن خولہ بھی ان کی ماں کی طرف ان کا انتساب ہے، باپ کی طرف نہیں۔ یہ اس حدیث کی وعید میں نہیں آئے گی جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے گا اس کے لیے جو ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اس وعید میں نہیں آئے گی یہ چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں سعد ابن خولہ کہا، خود سعد ابن خولہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سمجھ رہے اس بات کو؟ حالانکہ وہ مہاجر صحابی ہیں، مکے سے مدینہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب نامے میں بڑے معروف ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے والد کون ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی سعد ابن خولہ کہا، خولہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ صحابہ میں ایک اچھی خاصی جماعت ہے، کم و بیش میرے انداز سے، میرے علم کے مطابق 15 کے آس پاس ہیں جو اپنی والدہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ ان کی نسبت کہاں ہے؟ والدہ کی طرف۔ تابعین میں بھی ہیں، طبع تابعین میں بھی ہیں، بعد کے علماء میں سے بھی ہیں، تو اس اعتبار سے والدہ کی طرف منسوب ہو جانا یہ اس وعید میں نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے، یہ اس وعید میں یہ چیز نہیں آئے گی۔ متوجہ ہوگی؟ اچھا انشاءاللہ جو آپ میں سے جو لوگ ان کے والد کا نام ڈھونڈ کر کے لائیں گے ان کے لیے شاباشی انشاءاللہ۔ ہاں، سعد ابن خولہ، خولہ ان کے والدہ کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہاں سعد ابن مالک، پکی بات ہے؟ وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے والد کا نام مالک ہے، یہ الگ سعد ابن خولہ ہیں۔ دو سعد تھے، ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، ایک سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، یہ وہ سعد ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو سعد بن ابی وقاص، وہ اپنے والد کے نام سے نہیں، والد کی کنیت سے معروف ہیں، ابو وقاص، ان کے والد کا نام مالک، یہ الگ سعد ہیں۔ پھر یہ کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ زندہ رہیں گے، آگے ان سے قوم فائدہ اٹھائے گی، یہاں تو انتقال ہو چکا ہے ان کا، یہ سعد کا، سعد ابن خولہ کا انتقال ہو چکا ہے رضی اللہ عنہ، تو یہ سعد اپنی والدہ کی طرف منسوب ہیں، سعد ابن خولہ۔ ان کے والد کا نام کیا ہے وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال واضح نہیں ہوا میرا؟ کیسا نہیں حدیث مکمل ہو گئی، ہاں بالکل نہیں، یہ جو حدیث ہے نا اللہم امضِ لأصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم، یہاں تک ایک بات ہے، لیکن البائس سعد ابن خولہ، یہاں سے الگ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم امضی لأصحابی ہجرتہم، اے اللہ تو میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل فرما، ولا تردہم علی اعقابہم، ان کے ایڑیوں کے بل مت لوٹا ان کو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جو اصل ہجرت مدینے کی جانب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے کے ہی رہ جائیں، مکے کے ہی ہو کے رہ جائیں، بیمار ہو کر کے کسی وجہ سے بھی ان کا انتقال ہو جائے، مکے میں مدفون ہو جائیں، اے اللہ ایسا نہ ہو، میرے صحابہ کی ہجرت مکمل فرما، یہ دوبارہ مدینہ جائیں، مدینے میں یہ رہیں، یہ مطلب تھا اس کا۔ چونکہ سعد ابن خولہ رضی اللہ عنہ بہت قریب ان کے والد کا نام نکلنے والے تھا بھی،
سعد ابن خولہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن البائس یہ اصل میں جو ہے ایک طرح سے یعنی افسوس کا اظہار کرنے کے لیے، ہم بولتے نہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، نہیں کوئی بأس نہیں کوئی خوف نہیں، تو کوئی فکر مندی کی بات نہیں جو بولتے ہیں نا، تو لیکن نبی کریم لیکن البائس، لیکن فکر مندی کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، ڈر کی بات یہ ہے، یعنی وہ دل کو جو دکھ پہنچانے والی بات یہ ہے کہ سعد ابن خولہ، یعنی سعد ابن خولہ کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ سعد ابن خولہ رضی اللہ عنہ کا انتقال یہی ہو چکا ہے، مہاجر ہیں، مکے کے ہیں، مدینہ گئے اور آج یہاں آئے تو وہ بھی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن البائس یعنی خوف کی بات، فکر مندی کی بات، ابھی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہاں، یہ ایک الگ سعد ابن خولہ ہیں، وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں رضی اللہ عنہما۔ جی ہاں بالکل بالکل بالکل، ہاں جی جی، اسی وقت انتقال ہوا ان کا۔ دیکھیں یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان توفی بمکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ مرثیہ یعنی کسی کے انتقال پر جو باتیں کہی جاتی ہیں، چاہے اشعار کی شکل میں ہو یا جو ہے نثر کی شکل میں ہو، کچھ تعزیتی انداز میں جو باتیں انہیں مرثیہ کہا جاتا ہے، کہ وہ ان توفی بمکہ، کہ ان کا مکے میں انتقال ہو چکا ہے، یہ اظہار افسوس کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ یہ حدیث یعنی اس کے معنی مفہوم کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے، اس حدیث میں جو اصل باتیں ہیں، فوائد جو ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو نمبر وار لکھواؤں گا، آپ نمبر 1 نمبر 2 کر کے لکھتے ہوئے جائیے۔ کیا لکھیں گے آپ؟ اس کو جو عنوان جو باندھیں گے نا، اسے 2-3 شکل میں باندھ سکتے ہیں۔ ایک لکھ سکتے ہیں آپ المستفاد من الحدیث، یا صرف اتنا بھی لکھ سکتے ہیں المستفادات، یا فوائد الحدیث۔ یا نہیں تو یہ سب معلوم کر کے رکھنا چاہیے، یہ سب جو یعنی آپ کو جگہ جگہ ملتے رہیں گے، اس لیے بتلا رہا ہوں میں آپ۔ یا نہیں تو آپ الفوائد الحدیثیہ، الفوائد الحدیثیہ، الفوائد الدعویہ، مختلف چیزیں جو بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایسے تنوع ہونا چاہیے، ایک حدیث کی شرح میں وہ لکھیں، ایک حدیث کی شرح میں وہ لکھیں، ایک حدیث کی شرح میں وہ لکھیں، کبھی کبھار آپ شرح الحدیث لکھیں، شرح الحدیث، ایک حدیث کی شرح پڑھیں گے شرح الحدیث لکھو، دوسری حدیث کی شرح پڑھیں گے وہاں المستفادات لکھو، تیسری حدیث کی شرح پڑھیں گے فوائد الحدیث لکھو، الفوائد الحدیثیہ لکھو، المستفاد من الحدیث لکھو، جو بھی ایسے مختلف عنوان باندھ کر کے نیچے لکھتے ہوئے جائیں۔ الفوائد الحدیثیہ، یا نہیں تو الفوائد الدعویہ، الفوائد الفقہیہ، ایسے لکھتے ہیں، الفوائد الفقہیہ، الفوائد الدعویہ، الفوائد الحدیثیہ، الفوائد التاریخیہ۔ کم از کم ایک ورق لے کے نوٹ تو کیجئے، جا کے اتار لے سکتے ہیں، قلم بھی نہیں ہے۔ ہاں الدعویہ، دیکھیے آپ لوگوں کے نام لکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میرے پاس امانت ہے، میں اسے ضائع کروں گا تو میرا منہ کالا ہو جائے گا اللہ کے پاس، مجھے اس دن کا ڈر ہے، یہاں کے دن کا نہیں۔ کسی کے دل کو چوٹ پہنچے گی اس کے مجھے فرق پڑنے والا نہیں، کل کے دن میرا کوئی گریبان پکڑ لے گا تو کون بچائے گا بولیے؟ کل کے دن آپ میرے لیے آڑ بن جائیں، آپ بولیں آپ ہماری زندگی آپ کے پاس امانت تھی اور ہم نے آپ سے پڑھنے کے لے کر کے آئے، نام لکھوایا، آپ نے کیا دیا ہم کو، کیا تربیت کی، کیا پڑھایا،
کل کے دن کے چہرہ کالا ہونے سے پہلے، کل کے دن منہ بند ہونے سے پہلے ضرورت ہے کہ آج ہم لوگ اس کی تیاری کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ کل کا جو فتنہ ہے نا وہ زیادہ بڑا فتنہ ہے. وہ مجھے معلوم ہے ایسی باتوں سے دل کو چوٹ پہنچے گی، دل آزاری ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن فرق نہیں پڑے گا اس سے، اس لیے کہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے بھی، میرے فائدے کے لیے بھی. آج آپ پر میں سختی کروں یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہمارے 6 سال کے کورس کے بعد آپ بولیں گے ہم کو کچھ بھی نہیں ملا، ہم نے کچھ نہیں پڑھا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وہ سننے کے لیے دن نہیں رکھا ہوں میں، وہ دن نہیں اللہ تعالیٰ میری زندگی میں نہ لائے، میں وہ نہیں سننا چاہوں گا. اسی لیے آج یہ جو باتیں بتلا دے رہا ہوں، کل کے دن یہ باتیں سب نہیں ہونی چاہیے. کل کے دن آپ کو کوئی تانا نہ دے، آپ مجھے تانا نہ دے، اس لیے میں یہ سب باتیں کرتا ہوں میں. اسی لیے یا نہیں تو پھر آپ اپنا نام نکال دیں، کم از کم میری ذمہ داری سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. پھر جو آ کر کے جب چاہیں دل میں آ کے بیٹھے جائیں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. نام لکھوانا ہے تو پھر میرے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے. وہ اس معاملے میں غفلت برتوں گا پھر یہ میرے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں رہے گی بات. یہ ہاں ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، زیادہ ہم لوگ دور نہیں گئے ہیں. جس کے پاس ہمت نہیں ہے نام نکال دیجئے، جس کے پاس ہمت نہیں ہے نام نکال دیجئے. یہ بہت ہی اہم اور نازک میدان ہے. یہ اس میں آ کر کے بیٹھ بھی جائیں اور جو کوئی محنت بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ وہ میدان نہیں ہے. وہ پہلے میدان معلوم کریں کس میدان میں آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی وہ معلوم کر کے پھر آنا پڑے گا. یہ عام میدان نہیں ہے. اس کے لیے ناز نخرے اور نزاکت والی بات نہیں چلے گی. اس میں آدمی کو محنت کرنی پڑے گی. اس میں آدمی کو لمحہ بلمحہ اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا پڑے گا، تب جا کر کے شریعت کا کچھ علم ملے گا اس کو. اس کے لیے آدمی کسی طور پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق توڑ کے نہیں رہ سکتا ہے. اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، آگے دور مت جانے کے لیے. آگے اور زیادہ جو ہے کٹھن راہیں آتی رہیں گی. جس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، خواتین میں بھی بہتر ہے ابھی سے نام نکال دیں، تاکہ کم از کم میری ذمہ داری سے نکل جائیں گے. کم از کم مجھے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے. اگر نام لکھوانا ہی ہے تو پھر مجھے اپنے راستے کی تعین کرنی پڑے گی. مجھے جس انداز میں پڑھانا میں پڑھا کے رہوں گا. میں سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ شاید میری بات واضح ہے انشاءاللہ. جی دیکھیے، سب سے پہلی جو بات ہے میں اس کو عربی میں لکھوانے کے بجائے میں مفہوم لکھواتا ہوں. لکھ لو آپ. اصل میں مجھے پیٹ کی شکایت ہے، میں لکھ نہیں پاتا. میں بولتا ہوں آپ لکھ لیجئے. آپ سب سے پہلی جو اس میں جو فوائد ہیں، جو مستفادات ہیں، جو مستفاد مانے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا. مستفاد کے معنی کیا؟ حدیث سے فائدہ حاصل ہونے والی چیز. مستفاد کے معنی کیا؟ وہ چیز جو حدیث سے ہمیں حاصل ہوئی ہے. کوئی بھی نکتہ، کوئی بھی پوائنٹ، کوئی بھی اچھی بات. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں لکھیں نمبر ایک اس حدیث سے مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ اس حدیث سے مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. وہ اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے کل مہاجرین، کیونکہ معاملہ ایک تھا صرف سعد بن ابی وقاص کا رضی اللہ عنہ، اکیلے ایک صحابی کا تھا نا، لیکن جب دعا کی بات آئی تو پورے مہاجرین کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے کل مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی ہجرت کو کل کے کل صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی ہجرت کو کامل یعنی پورا کا پورا مکمل کامل اجر دیے جانے کی دعا فرمائی. آج آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، کیونکہ میں اور آپ ایک ہی زمانے سے گزر ہو رہا آپ کا میرا، لکھ لیا ہو تو بتلاؤں. کہیں کچھ حادثہ ہو جاتا ہے، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں.
کسی ملک میں کچھ حادثہ ہو جاتا ہے، ترکی میں جیسے عظیم حادثہ ہوا ہے ہندوستان میں کہ کسی کا کوئی جو مارا گیا کوئی ٹرین حادثے میں، کوئی کچھ بھی اعتبار سے، جس کی ذمہ داری حکومت پر آتی ہے. یعنی ایک ہے آدمی کا خودکشی کر لینا، ایک ہے آدمی کا کسی کے زد میں آ کر کے مارا جانا، اور سرکار یعنی حکومت پر وہ چیز عائد ہوتی ہے کہ اس کی بھرپائی کریں. تو جب حکومت یہ بات کرتی ہے کہ جو ہے ان کی یہ جو چیز ہے اس کے تعلق سے اتنے لاکھ روپے دیے جانے کا وعدہ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیز دی جاتی ہے، یا کوئی مسلمانوں کا کوئی نمائندہ کھڑا ہو کر کے بولے کہ میں سفارش کروں گا کہ جو ہے ان کو پورا کا پورا حق دلاؤں گا، پوری کی پوری چیز کروں گا میں، تو ظاہر بات ہے ملے گی نہیں ملے گی، کتنا ان کے جیب میں جائے گا، کیا کچھ ہوگا، بہرحال ایک طرح کی امید بندی رہتی ہے کہ نہیں. ہجرت جیسا عمل، اتنی قربانیاں جو صحابہ نے دی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جس جگہ کو ہم نے ہجرت اللہ کے خاطر چھوڑ کے گئے وہاں دوبارہ ہماری موت نہ آ جائے، دوبارہ ہم نہ رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے چند دن پہلے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، یعنی گویا کہ مکمل سے پوری کی پوری جو یعنی خوشنودی جو مل رہی ہے اس عمل پر رب العالمین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ امضی لاصحابی ہجرتہم، یعنی میرے صحابہ کی جو مہاجرین صحابہ ہیں ہجرتہم، ان کی ہجرت کی امضی یعنی اسے جاری فرما، یعنی مکمل عطا فرما اس کا ثواب، یعنی مکمل یعنی ان کا وہاں انتقال ہو جو پوری قربانی دینے کی پوری بات آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک سفارشی بن کر کے اور دعا کر رہے ہیں ان کے لیے. اللہ اکبر، کس قدر جو ہے ان کو تسلی ہوئی ہوگی صحابہ کو، کتنا یعنی یہ جو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو یہ ہے نا کہ جو ٹائٹل وغیرہ جو ملتے ہیں رضی اللہ عنہ، یا جو ایسی جو نبوی جو دعائیں ہیں اللہ کی جانب سے جو دعائیں ہیں جو خوشنودی ہیں، چھوٹے موٹے عمل کی بنیاد پر نہیں ملتی ہیں، چھوٹے موٹے عمل کی بنیاد پر نہیں ملتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جیسے جلد باز آدمی بن جائیں، آج میں کروں تو آج میری تعریف ہو جائے، آج میں کروں تو آج میرا رزلٹ مل جائے، آج میں کروں تو جو ہے آج ہی باقاعدہ اس کی ایک سرٹیفکیٹ مل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا، ایک لمبی مدت نکالنی پڑتی ہے آدمی کو، ایک لمبا وقت نکالنا پڑتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی؟ ہاں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کہنے کو ہم بولیں گے کہ 13 سال مکے کے گزارے، 13 سال ایک ایک دن کر کے گن کے دیکھیں، دن کے 24 گھنٹے جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ایک دن ایک سال بن جاتا ہے. وہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو غم کے دن آتے ہیں تو وقت جلدی سے نہیں نکلتا. ایک معمولی بات ہے، ہم بولتے ہیں شیب ابی طالب کے 3 سال کا کھیل ہے، معمولی بات ہے. اللہ اکبر، 3 سال معمولی بات نہیں ہے، سبحان اللہ، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے دل چاہیے، اس کے لیے انسانوں والا دل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 13 سال کا ان کا جو عمل تھا، 13 سال کی جو قربانیاں تھیں، یعنی رب العالمین نے اسے ضائع نہیں کیا رب العالمین نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جو درد تھا، ان کا جو ڈر تھا، اللہ کے رسول نے اسے اپنا معاملہ لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے، حالانکہ اللہ کے رسول خود بھی اس کے اندر شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے اندر شامل ہیں. لیکن تو صحابہ کی اس طرح کی قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوں گی. محض صحابہ کی نہیں، قیامت تک جو بھی مسلمان اللہ کی خاطر قربانی دے گا، اس کے دین کی خاطر قربانی دے گا. اسی لیے کہ آج مسلمان کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے؟ مسلمانوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 90% سے زیادہ مسلمان، ان کا کام کیا ہے؟ صبح میں اٹھیں، ان کی عورتیں کیا کریں گی؟ پکانے کی چکر میں رہیں گی، ان کے مرد کام کاج جانے میں چکر میں رہیں گے، دوپہر کا کچھ ٹفن رہے گا، رات میں آئیں گے تو کچھ کھانا پینا رہے گا، اور پھر سو جائیں گے. کون سی نمایاں زندگی ہے؟ کافروں سے ممتاز کرنے والا کیا معاملہ ہے یہاں؟ غیر مسلمین کے گھرانے میں ایسا معاملہ نہیں ہے کیا؟ وہ اسکول کے لیے ان کے بچوں کو تیار نہیں کرتے، وہ ان کے شوہروں کو کھلاتے پلاتے نہیں، ان کے شوہر ان کی بیوی بچوں کے لیے کما کے نہیں لاتے. تو مسلمان کی زندگی روزانہ کے کافر سے ممتاز کرنے والا کیا عمل ہے؟ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، کوئی تو گنائے نا کم از کم کہ ایک معاملہ یہ ہے کہ جو کافروں سے ممتاز کرنے والی چیز ہے جو مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہے. نمبر 2، کچھ رہیں گے، یہ ہر معاملے میں رہتی ہیں، لیکن 90% مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے؟ 90% مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی عام طرح کے کافروں کی زندگی ہو، لیکن صحبت اللہ کے رسول کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں ہمارے ساتھیوں وغیرہ کو بتلا رہا تھا میں کہ مسلمان ہندوستان میں کیا چاہتے ہیں؟ امن چاہتے ہیں. ایسا حکمران آئے جو ہمارے لیے امن قائم رکھے. لیکن کس کام کے لیے؟ فلم دیکھنے کے لیے، ناچ گانوں کے لیے، شادی بیاہ میں جیسے ہیں منمانی کرنے کے لیے، اور اپنے مال کو جیسے چاہے بے درے خرچ کرنے کے لیے، فحاشی پھیلانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے. کوئی ایسا حکمران آئے جو امن دے ہم کو، ہمارے لیے امن ہی امن 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 رہے. امن اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ہم پردے کے ساتھ باہر نکلیں، پردے کے ساتھ واپس آئیں. ہماری خواتین یہ نہیں سوچتی کہ جو اس کے لیے ہم کو امن ملے. مرد اس لیے نہیں سوچتے کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کریں، دینی مدارس کو آباد کریں،
دینی تعلیم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اس کو اپنائیں، اس لیے امن نہیں چاہتے ہیں. امن اس لیے چاہتے ہیں کہ تاکہ ہمارے گناہوں میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. سچائی سے بولے، ہے کہ نہیں بولی یہ بات؟ یہی تو بات ہے نا. اختلاف ہے آپ کو مجھ سے؟ نہیں، اختلاف رائے ہے، ضرور اظہار کیجئے. اختلاف ہے میری بات سے، یا کم از کم اتفاق تو ہے کیا؟ یہ خاموشی صحیح بات نہیں ہے. اتفاق ہے. یہ فی الحال مسلمانوں کا یہ ماحول ہے. مسلمان چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی حکمران ملے جسے امن ہم کو اللہ کے گناہوں کے لیے جو یہ ملے، اللہ کی نافرمانی کے لیے امن ملے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے نہیں. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو بڑے بڑے جو انعامات جو ملتے ہیں وہ ایسے نہیں مل جاتے. مسلمان کی زندگی عملی طور پر کافر سے ممتاز ہونی ہے. یہ عام چیزوں سے ہٹ کر کے مرد کتنی بھی محنت کر کے کما کے لائے بیوی بچوں کو، وہ کافر سے ممتاز کرنے والی زندگی نہیں ہے. ایک عورت اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے جتنی بھی قربانی دے، جتنی بھی محنت کرے، جتنا بھی پکا کے کھلائیں، جتنی بھی صاف صفائی کے کام کریں، لیکن وہ ایک مسلمان عورت سے ممتاز کرنے والی چیز ہونی چاہیے وہاں پر کچھ زائد. وہ یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں معلوم کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دیں، مرد بھی عورت بھی. تب وہ معلوم ہوگا کہ وہ عورت عام کافر عورتوں سے ممتاز ہے، وہ مرد عام کافر مردوں سے ممتاز ہے. ورنہ بالکل بھی نہیں. یہ عام مسائل ہر گھر سے لگے ہوئے ہیں، وہ کافر اور غیر مسلمان کوئی فرق نہیں. ایسے گھرانوں میں صرف محض کھانے پینے کے بارے میں اگر یہ کرنے کا معاملہ ہو. چلیے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن البائس سعد بن خولہ. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کے حق میں یہ دعا فرمائی جو اصل میں ہمارے موضوع کا ایک حصہ ہے. وہ یہ ہے کہ مہاجرین صحابہ کے جو فضائل جو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ اس حدیث میں سب سے جو پہلا فائدہ ہے جو اصل ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونا. دیگر فوائد بھی ہوں، لیکن سب سے پہلا جو فائدہ کیا ہے؟ باب سے متعلق. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی حدیث عموماً عام لوگوں کو نہیں معلوم رہتا ہے، صحیح بخاری کھول لیتے ہیں، صحیح مسلم کھول لیتے ہیں، دیگر حدیث کی کتابیں کھول لیتے ہیں، حتیٰ کہ مان لیجیے کہ ریاض الصالحین بھی کھول لیتے ہیں، کوئی واقعہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث ان کے ذہن میں ہوتی ہے، لیکن ان سے پوچھا جائے یہ حدیث کہاں ہے، صرف اتنی کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب الصلاۃ میں ہے، یہ کتاب الاذان میں ہے، یہ کتاب الطہارہ میں ہے، یہ کتاب فلاں کتاب میں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کتاب سے کیا تعلق ہے وہ انہوں نے سمجھ کے نہیں پڑھا. ایک حدیث پڑھ لیے، وہ اخبار میں بھی لکھی ہوئی تو ہم بھی پڑھ لیں گے، لیکن جس کتاب سے کھول کے پڑھ رہے ہیں کہ اس باب سے کیا تعلق ہے، پہلے وہ جاننا چاہیے، پہلے وہ دیکھنا چاہیے. تو اس حدیث میں بھی بہت سارے فوائد ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس باب سے کیا تعلق ہے، وہ ہے مہاجرین صحابہ کی فضیلت رضی اللہ عنہ اجمعین. تو وہ اس حدیث میں سب سے پہلا فائدہ ہے. ایک بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ نمبر 1. نمبر 2، اس حدیث میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خصوصی فضیلت ہے. ایک ہے بحیثیت مہاجر ہونے کی عام فضیلت، جس میں سارے صحابہ آ گئے، سارے مہاجر صحابہ. ایک ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خصوصی فضیلت. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خصوصی فضیلت، یعنی یہ عام مہاجرین صحابہ سے ہٹ کر کے، یہ بات واضح ہونا، یہ ایسا نہیں لکھنا. نمبر 2، سعد بن ابی وقاص کی فضیلت رضی اللہ عنہ، یعنی مہاجرین صحابہ کی جو فضیلت ہے اس میں وہ بھی ہیں، ان سے ہٹ کر کے بالخصوص ان کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا، یعنی یہ میرے اصحاب، یہ میرے دوست و احباب آگے نکل جائیں گے اور میں مکے ہی میں رہ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہیں ہو جاؤ گے، تم پیچھے نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، تم یہیں نہیں رہ جاؤ گے، تم ساتھ چلو گے ان کے. بلکہ صرف ساتھ نہیں، بلکہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایک عمر عطا کرے گا، اور تمہارے لیے جو یہ بات ہوگی کہ تم جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کام کرتے جاؤ گے، اللہ رب العالمین کے وجہ کے خاطر، تمہارے لیے برابر رفع درجات، تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے. گویا کہ ان کے حق میں ایک فضیلت تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی. بات واضح ہوگی نا یہ بھی آپ کو؟ یہ نمبر 2. نمبر 3، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات ثابت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات اس حدیث کے اندر ہیں.
جی وسیع بھائی کیا ہے ایک اس میں سے، اس میں کوئی معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک غیبی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ویسے ہی ہوا. جی ابو الحسن اور کوئی اس کے علاوہ؟ جی مختار بھائی آگے کا مزید نہیں سوچے آپ. آیاز بھائی. ابو القاسم. جی جی ماشاء اللہ. ہاں اور ابو یحییٰ. اس میں آپ صلی اللہ کا معجزہ کس اعتبار سے؟ شدت سے وہ بیمار تھا، چاہ نہیں رہے تھے، لگ رہا تھا ان کو. حیات کے لیے اس سے جو بیٹے بھی بہت زیادہ. اچھا اور یہ جو دعا جو ہے عام مہاجرین کے لیے بھی کی، وہ یہ معجزہ ہے. معجزہ ہے سارے مہاجرین جو ہے مدینے میں جو ہجرت پورے مکمل ہوتی ہے. اور اچھا اچھا ماشاء اللہ، اس نقطۂ نظر سے میں غور نہیں کیا تھا. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، احسن اللہ الیک. بہت اچھی بات ماشاء اللہ. 4 ہو گئے. ہاں بارک اللہ فیک. ہاں 2. ہاں ہاں وہ کوئی بولے، وہ کون بولے نہیں معلوم، کوئی نہیں بولے گا. اچھا ماشاء اللہ، چلو اچھی بات ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات ہیں، 5 منٹ ہم لوگ جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلا معجزہ یہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس بس ایک ہی بیٹی ہے، میرے لیے بس کیا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، یعنی دوسرا کوئی وارث نہیں، بیوی بھی نہیں، بیوی بھی نہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جو ہے تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو، وہ بھی تمہارے لیے ثواب کی بات ہے. گویا کہ ایک طرح سے پیشن گوئی تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں کہ ان کی پھر ان کی مزید شادی ہوگی، ان کی مزید ان سے اولاد ہوگی. سمجھ رہے نا، عائشہ الگ ماں کی ہیں اور ان کے دیگر بچے وہ الگ ماں کی ہیں، الگ بیوی سے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز یہ. ایک اور چیز یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے کہا کہ میرے لیے بس ایک ہی بیٹی، عائشہ نام تھا ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد، تمہارے وارثین کو تم مالدار بنا کے جاؤ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم انہیں بغیر مال کے چھوڑ کے جاؤ کہ وہ یتکففون الناس، وہ اپنے ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے مانگتے پھریں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہونے کے باوجود ان کو شفا بھی ہوئی، ان کو شفا ملی الحمدللہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کب ہوا؟ کس ہجری کو ہوا؟ 11 ہجری کو. 11 ہجری کو اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال 50 پر 5 ہجری کو ہوا. 55 ہجری کو. کتنے سال کے بعد؟ 45 سال کے بعد. کتنا عظیم معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیتا جاگتا معجزہ. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ایک ہی بیٹی تھی عائشہ، اس کے بعد ان کی اتنی اولاد ہوئی ماشاءاللہ. ایک کا نام تھا عامر، ایک کا نام تھا مصعب، ایک کا نام تھا ابراہیم، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا موسام. ان سب کے نام باقاعدہ ملتے ہیں احادیث کی کتابوں میں. ایک کا نام تھا یعقوب. لکھوایا تھا نام میں آپ کو؟ نام لکھوایا تھا؟ یہاں بولا تھا یا درس حدیث میں بولا تھا میں؟ اچھا. ان کی کافی اولاد ہے ماشاءاللہ، جبکہ تھی ایک ہی عائشہ. نام لکھوا کے ہوں ماشاءاللہ. ہاں سینوں میں کسی کی نہیں ہے. جی تو یہ اس اعتبار سے یہ ایک نبوی معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اتنی اولاد ہوئی ان کی ماشاءاللہ. ابھی آپ نے جو بات کہی تھی واقعی اللہ سبحانہ و تعالی ایک قوم آپ سے فائدہ اٹھائے گی، یہ بھی ایک نبی کا معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. لکھتے جائیے نمبر وار. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ ایک قوم آپ سے فائدہ اٹھائے گی، ایک قوم کو آپ سے نقصان پہنچے گا، ایک قوم آپ سے فائدہ اٹھائے گی، یعنی آپ زندہ رہیں گے، آپ کی عمر لمبی ہوگی. اس محض لمبی عمر اللہ کے ہاں کوئی اچھی عمر نہیں ہے، کوئی کام کی چیز نہیں ہے.
اچھی عمر اور لمبی عمر وہ ہے جس میں آدمی کا ایمان صحیح سالم ہو، اس کے پاس علم ہو شریعت کا، وہ لوگوں کو بتلاتا رہتا ہوں، وہ سکھاتا رہتا ہوں، ایسی میں اس کی عمر لمبی ہوتی ہے اور دین پر قائم ہے، وہ اچھی عمر ہے، ورنہ محض لمبی عمر کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ ایک قوم تم سے فائدہ اٹھائے گی، وہ یہ بات تھی کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے گا، تمہارے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور کافی لوگ تم سے اسلام جو سیکھیں گے، اسلام قبول کریں گے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے عراق کو فتح کیا تھا، قادسیہ کی جو جنگ تھی عہد فاروقی میں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا تھا کویت کے اوپر۔ کویت کا جو شہر ہے نہیں، ابھی وقت بھی ہو گیا ورنہ میں آپ کو میپ سے بتلاتا ہوں میں آپ کو۔ آج کویت کا جو شہر ہے اس کے اوپر جو بصرہ ہے، بصرہ کے بالکل اوپر نہاوند ایک علاقہ ہے، اسی سے قریب میں قادسیہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یعنی زبردست جہاد ہوا تھا ایرانیوں سے، اس میں وہ یعنی زبردست شکست ہوئی ان کی، تو اس میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، پورا عراق فتح ہوا، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہاں مسلمان آباد ہوئے، مسلمان بڑھتے گئے، تو اس میں جتنی بھی چیزیں ہوتی جائیں گی آگے، اس کے آگے سب کچھ، سب کا فائدہ انہیں کو ہو رہا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو۔ اور پھر بحیثیت مسلمانوں کے کمانڈر اور قائد ہونے کے اعتبار سے انہوں نے کافروں سے جنگ کی، تو ان کی زد میں آ کر کے بے شمار کفار مارے گئے سب کچھ، تو گویا کہ ایک بڑی قوم کو ان سے نقصان بھی ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک اور بے واقعہ ہے ان کا، ابھی وہ تفصیل طلب واقعہ ہے تھوڑا، ابھی میں نہیں بتلا سکتا، اور لیکن آپ نے جو بات کہی تھی ابو یحییٰ نے، وہ بھی اس کے اندر بات آ جاتی ہے کہ ایک قوم آپ سے فائدہ اٹھائے گی، یعنی باپ کے سے ہوتے ہوئے اس کی جو اولاد ہے، چونکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کی پوری اولاد کو شریعت کا علم دیے، سکھائے، آداب سکھائے، سب کچھ ہوا، تو ان کے بیٹے، ان کے آل اولاد میں محدثین پیدا ہوئے۔ ہم کتب ستہ کے راویوں میں دیکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اولاد میں بڑی تعداد میں نام ملتے رہتے ہیں، بالخصوص یہ جو عامر ہیں، وہ مصعب، عائشہ، اس حدیث کی جو راوی ہیں ان میں سے ان کے بہت سارے اولاد نے اس حدیث کی روایت کی۔ یہاں پر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے صحیح بخاری کی، اس میں تو عامر کا نام ہے، اگر آپ دیگر حدیث کی کتابوں میں جائیں گے، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، اس میں اس حدیث کی جو راویہ ہیں وہ عائشہ ہیں، ان کی جو بیٹی ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول کا ایک اور بھی بہت بڑا معجزہ ہے، وہ انشاءاللہ اس حدیث کے اندر نہیں ہے، وہ اس حدیث کی کچھ تفصیلات مسند احمد میں وہ آنے والے ہفتہ بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس بیٹھنے بٹھانے کو ہماری حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔